بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عارف باللہ شیخ ابن النرغب یمنی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے وطن سے سفر کر کے اول حج ادا کرتے اور پھر زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ دربار کی حاضری کے وقت والہانہ اشعار قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھ کر روضہ اقدس کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حسب عادت قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک رافضی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آج میری دعوت قبول کیجیے۔ حضرت شیخ نے تواضع کی بنا پر اتباع سنت کی نیت سے دعوت قبول کر لی۔ آپ کو اس کا حال معلوم نہ تھا کہ وہ رافضی ہے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مداح کرنے سے ناراض ہے۔ آپ حسب وعدہ اس کے مکان پر تشریف لے گئے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے دو حبشی غلاموں کو جن کو پہلے سمجھا رکھا تھا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس اللہ والے کو لپٹ گئے اور آپ کی زبان مبارک کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اس کا بخت رافضی نے کہا کہ جاؤ زبان حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس لے جاؤ جن کی تم مداح کیا کرتے ہو، وہ اس کو جوڑ دیں گے۔ شیخ معصوف کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لیے ہوئے روضہ اقدس کی طرف دوڑے اور چہرہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا واقعہ ذکر کیا اور روئے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صاحبین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس واقعے کی وجہ سے غمگین صورت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ کے ہاتھ سے وہ کٹی ہوئی زبان ہاتھ مبارک میں لی اور شیخ کو قریب کر کے زبان ان کے منہ میں اپنی جگہ رکھ دی۔ یہ خواب دیکھ کر شیخ بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ زبان بالکل صحیح سالم اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہے۔ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر اپنے وطن واپس آ گئے۔ آئندہ سال حج کے بعد پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حسب عادت قصیدہ مدحیہ روضہ اقدس کے سامنے پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ایک شخص نے دعوت کی درخواست کی۔ شیخ نے پھر توکل علی اللہ قبول فرمائی اور اس کے ساتھ مکان میں داخل ہوئے تو وہی پہلے دیکھا ہوا مکان معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر داخل ہوئے۔ اس شخص نے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور بہت پرتکلف کھانوں سے ضیافت کی۔ کھانے کے بعد یہ شخص شیخ کو ایک کوٹھری میں لے گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص نے شیخ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بندر کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ شخص نے عرض کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بندر کی صورت میں مسخ کر دیا ہے۔ یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔